یہ زندگی بڑی مختصر ہے بھائیو. کسی کہنے والے نے بڑا اچھا کہا ہے کہ آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے. انسان جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور جب دنیا سے وہ جا رہا ہوتا ہے تو اس پر جو ہے وہ نماز پڑھی جاتی ہے، نماز جنازہ. ایک نماز اور اقامت کے درمیان، یعنی اذان اور اقامت کے درمیان کتنا وقت ہوتا ہے؟ 20 منٹ یا 15 منٹ. یہ ہمارا ماہ حاصل ہے. یہ 15-20 منٹ کے لیے ہم اس دنیا میں ہیں. یقین کیجئے کوئی پتہ نہیں یہ ذی الحجہ کے دن ہمیں ملتے ہیں یا نہیں ملتے. اب ان دنوں میں کیا کرنا ہے سن لیجئے اگر موقع ملا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کی عبادت سال کے جتنے بھی دن ہیں سب سے زیادہ پسند ہے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ولا جہاد فی سبیل اللہ؟ فرمایا جہاد سے بھی افضل ہے، الا یہ کہ ایک شخص جو ہے وہ جاتا ہے جہاد کے لیے اور اس کا مال بھی چلا جاتا ہے، جان بھی چلا جاتا ہے، وہ تو افضل ہے، لیکن جہاد کر کے جو واپس آ گیا اس سے بھی ان 10 دنوں کی عبادت پسند ہے. اور ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے بہترین دن بھائیو کوشش کر لیجیے، اللہ کو راضی کر لیجیے. یہ تو بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ ان 10 دنوں کی بات، حتیٰ کہ جو رمضان مبارک کا جو آخری عشر ہے اس سے بھی افضل ہے، اللہ کہ لیلۃ القدر کیونکہ اس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیکن آخری عشرہ سے بھی ان 10 دنوں کی عبادت افضل ہے. کریں کیا اب ہم؟ عام آدمی کہتا ہے یار نماز تو پڑھتے ہیں، ان دنوں میں روزہ رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج ان کی بیویوں سے یہ بات ہمیں ملتی ہے، یہ نسائی میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 9 دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک روزہ رکھتا ہے اللہ کے لیے، نفر روزہ، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 میل کی مسافت دور کر دیتے. سبحان اللہ. بھائیو جہنم بڑی خطرناک چیز ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیے، دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے. روزہ عظیم عبادت ہے بھائیو، کوشش کیجئے بھائیو. اگر 9 دن پورے مشکل ہیں، کم از کم ان 9 دنوں میں سوار اور جمعرات کا رکھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اعمال جو ہیں وہ پیر والے دن اور جمعرات والے دن اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش ہو اللہ کے ہاں تو میں روزے سے ہوں. سبحان اللہ. 9 ذی الحجہ کا تو ماشاءاللہ میرے خیال میں سب دنیا ہی رکھتی ہے، اور جنہوں نے آج تک بھائیو نہیں رکھا کوشش کیجیے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ فقال جو ایک روزہ رکھتا ہے 9 ذی الحجہ کا 2 سال کے گناہوں کا کفارہ. سبحان اللہ. دوسری چیز توبہ و استغفار. ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کیجیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا. اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جتنے گناہ ہیں پیچھے ان کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دیا جائے؟ سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی کریمی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کہتا ٹھیک ہے میں معاف کر دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا کہ میں اس کے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دوں گا. سورۃ فرقان آیت نمبر 70. 3 کام کرنے ہیں اس کے لیے. توبہ کرنی، سچی توبہ، ایمان لانا ہے، شرک نہ ہو بھائی. شرک کے معاملے میں بالکل اس کے قریب بھی نہیں جانا، اس کے بارے میں علم حاصل کرنے آخر یہ شرک ہے کیا، اور یہ ہمارے ملکوں میں پھیلتا ہی جا رہا. توبہ کرے، اس کے بعد عمل صالح شروع کر دے. اللہ تعالیٰ یہاں پر وعدہ کر رہے ہیں کہ میں اس کے جتنے زندگی کے گناہ ان کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دوں گا. سبحان اللہ. اور کیا چاہیے بھائی. اسی طرح بہت سارے لوگ نوکری کے بارے میں پریشان ہیں، وہ پوری نہیں پہنتی جی. بہت سارے لوگ ہیں شادی کی ہوئے اولاد نہیں ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں ادھر بھٹکتے ہیں ادھر بھٹکتے ہیں. آئیے نسخہ سن لیجئے. سورۃ نوح آیت نمبر 10، 11 اور 12 یاد رکھیے، سب یاد کر لیں. بڑی پیاری آیت. 3 آتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ بخشاؤ، پھر فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں بارش دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں مال دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے گا. تو زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں توبہ اور استغفار کیجیے. جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے ہم اس کو راستہ دکھا دیتے ہیں. ان دنوں میں نوافل کی پابندی کیجیے بھائی، فرض نماز کے ساتھ. وہ تو فرض نماز تو سب پڑھتے ہیں، اشراق کی نماز پڑھیے، حج اور عمرے کا ثواب ہے. اس کے بعد اشراق کی نماز کے بعد ایک دوسری نماز ہے، چاشت کی نماز ہے. اس کے بعد تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو. اس کے بعد عصر سے پہلے عموماً لوگ نہیں پڑھتے. 4 سنت ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرمائے جس نے عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھی. کیا نہیں چاہتے آپ؟ اور یہ نوافل جو ہے قیامت والے دن کام آئیں گے. ان نوافل کے ذریعے یہ حدیث قدسی ہے کہ نوافل کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا رہتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں. اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت. عام دنوں میں کم پڑھتے ہیں آدمی، ان دنوں میں زیادہ پڑھے. جب پتہ چل گیا کہ ان دنوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کو باقی دنوں کی عبادت سے زیادہ پسند ہے تو شروع ہو جائیے بھائی. اور یہ قرآن قیامت والے دن آپ کا سفارشی بن کے آئے گا، آپ کی سفارش کرے گا بھائیو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب میت کو قبر میں لٹا دی جاتا ہے تو قرآن اس کے سرہانے آ جاتا ہے. اسی طرح جو ہے صدقہ و خیرات جتنا کر سکتے ہیں. اسی طرح دعا جو ہے
یہ عبادت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الدعاء هو العبادہ. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا سورۃ مومن آیت نمبر 60 میں کہ تمہارے رب کا فرمان ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں اور جو مجھے پکارنے سے اکڑیں گے ذیل و خوار کر کے میں ان کو جہنم میں ڈال. اس لیے میرے بھائی زیادہ سے زیادہ ان دعا اور دعا کے جو اوقات ہیں وہ دیکھ لیجئے. جمعے والے دن دعا قبول ہوتی ہے. اذان اور اقامت کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ. اذان اور اقامت کے درمیان کبھی دعا رد نہیں ہوتی. اسی طرح رات کا آخری حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی مانگنے والا، کوئی بیمار، کوئی گناہوں کا مارا، اس کی بخشش کر دوں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے بھائیو، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجیے. اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں اور مردوں کے لیے عظیم اجر تیار کر رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور اسی طرح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم.